علی بھی لوگوں کو آپ نے بہت انسپائر کیا ماشاءاللہ, اللہ کے فضل و کرم سے لوگ بہت سنتے ہیں, آپ کو پسند کرتے ہیں. لوگ یہ ضرور جاننا چاہیں گے آڈینس کہ آپ نے یوتھ کلب کیسے جوائن کیا. اوکے, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو وہاں ہم بہت کوشش کر رہے تھے یہ نا اسلامک کچھ کرنے کا, کوئی سوسائٹی بنانے کا, یا یہ کہ کچھ ایونٹس کرنے کا. تو ہمیں پتہ لگا کہ اسلام آباد میں نا ایک کانفرنس ہو رہی ہے شفا میڈیکل کالج کی طرف سے. تو ماشاءاللہ وی وینٹ دیر, 2009 کی بات ہے, اور بہت فینٹاسٹک, بہت زبردست. ہم بہت وہ حیران ہوئے کہ یار یہ تو بہت ہی منفرد کانفرنس ہے, اور اسپیکرز ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, ٹاپکس بہت اچھے تھے, پرپز آف لائف وغیرہ وغیرہ, یعنی بڑے اچھے کلک کرنے والے ٹاپک. وہاں پہ کچھ بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی ماشاءاللہ, سچ ایز نوشروان ہما اینڈ جمال خٹک اینڈ سم ادر بردرز ماشاءاللہ. انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پھر تعلق رکھنا شروع کیا, انٹریکشن شروع کی, کیونکہ لائک مائنڈیڈ لوگ, آپ کو پتہ ہے جیسے عثمان بھائی آپ ابھی بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ یہ حدیث ہے نا کہ روحیں اوپر ہی ملنی تھی, جو لائک مائنڈیڈ تھیں اور جن کے آپس میں سائنرجی تھی. تو اٹس ٹرو, اٹس ویری ٹرو ماشاءاللہ, مجھے بڑی فیلنگ آتی ہے. تو وہاں سے ماشاءاللہ ان کے ساتھ ان ٹچ رہے ہم, اور پھر شفا انٹر اسکولسٹک ٹورنامنٹ ایک ہوتا ہے شفا میڈیکل کالج کا 2011 میں, اس میں ایک ٹیم آئی, اور ماشاءاللہ ابھی یہ 2 سال میں میرا اتنا اچھا تعلق ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بن گیا تھا, شفا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کہ دے ایکچولی میڈ می اے پارٹ آف دا مینجمنٹ ٹیم شفا انٹر اسکولسٹک, اور جج بنا دی نشید کا اور شارٹ مووی کا, کیونکہ میرا اس میں کچھ دماغ چلتا تھا. وہاں پہ یوتھ کلب کی ٹیم تھی ایک شارٹ مووی میں, جنہوں نے ایک شارٹ مووی بنائی تھی, اور ان کو ہم 3rd پوزیشن دے رہے تھے سارے ججز مل کے. تو ماشاءاللہ وہ جب ہم نے ان کا انٹرویو لیا سامنے بٹھا کے, تو ماشاءاللہ دیور سسٹرز, ہم بڑا حیران ہوئے, نقابی سسٹرز. ہم نے کہا یوتھ کلب کیا ہے, یہ کیا نام آپ نے رکھا ہے, شروع میں تھوڑا سا کرٹیک کیا. تو انہوں نے ایکسپلین بردر نہیں تھا, بردر کوئی نہیں تھا سر, 5 سسٹرز ماشاءاللہ, اینڈ آئی واز امیزڈ. میں نے کہا اچھا آپ لوگ کیا کرنا چاہتی ہیں, یا کیا آپ لوگوں کا ویژن ہے وغیرہ وغیرہ. تو دے ایکسپلین کہ یوتھ کلب کیا ہے, اس کا نام ہم نے ایسا کیوں رکھا. پھر مئی 2011 میں ایک فارم ہاؤس میں اسلام آباد میں یوتھ کلب کا پہلا ایونٹ ہوتا ہے, اچھا اسکل اپ, مجھے ابھی تک شاید اس کا نام بھی یہی مجھے یاد ہے. اس میں ڈاکٹر ادریس زبیر بھی آتے ہیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہسبینڈ ہے ماشاءاللہ, اور وہ بہت انسپریشنل ٹاک دیتے ہیں ہم بردرز سسٹرز کو. ان سسٹرز نے ہمیں انوائٹ اس لیے کیا تھا برادرز کو کہ دے وانٹ ٹو گرو دیئر ورک دس آرگنائزیشن. تو دے ور لکنگ فار سم ڈیڈیکیٹڈ پیپل, ظاہر ہے جو میل سائٹ پہ کام کر سکیں ماشاءاللہ. تو وی ور ہائیلی انسپائرڈ. اس وقت 2011 مئی میں جو ایونٹ ہم نے اٹینڈ کیا, ڈاکٹر ادریس سے مل کے بہت زیادہ ہم انسپائر ہوئے. انہوں نے بہت بیک اپ کیا, وہ آیت سنائی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, کہ دے ور یوتھ ہو بلیوڈ ان دیئر لارڈ. اور یہی آیت پھر ہمارا سلوگن یوتھ کلب کا آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے, ہمارے بہت امپورٹنٹ آیا یہ ہم سب کے لیے. تو وہاں سے اٹ بگین. باقی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ میں کن کن سے شروع میں ملنا شروع ہوا, لیکن پہلے میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. یوتھ کلب میں ماشاءاللہ آپ لوگ اب فل ٹائم ہیں اور بہت اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. وائی از دیٹ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا. آپ لوگوں کے پاس کیسے ٹائم نکلا ہے؟ واٹ انسپائرڈ یو؟ آپ کو کیا پسند آیا ایسا کہ بس آپ اس کام میں ماشاءاللہ فل ٹائم جو ہے وہ لگے؟ اچھا, اس کی جو شروعات ہوتی ہے نا, وہ میں نے کوٹیشن پڑھی تھی. جب آپ کا پروفیشن ہے اور آپ کا پیشن جب سیم ہو جائے نا, تو زندگی میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے آپ کو. تو پھر آپ کو ٹائم کی پرواہ نہیں رہتی. صحیح. تو یوتھ کلب میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پیشن بھی یہی تھا اور پروفیشن بھی یہی بن گیا. تو پھر ہمیں ٹائم کی پرواہ نہیں رہی, ٹائم کہاں نکالنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو تمام چیزیں مینیج کرنا ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا. صحیح. تو 24 آور ہم نے اپنی لائف کے یوتھ کلب کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر دیے ہیں. تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ باقی بھی تمام چیزیں چلتی ہیں ہماری لائف کے اندر, فیملیز ہیں, فرینڈس ہیں, تمام لوگ ہوتے ہیں, مینیج کر کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو ناراضگی ہے, رشتہ داروں کو ناراضگی ہے, باقی لوگوں کو ناراضگی ہے, باقی کام کیسے چلیں گے, اور اس کو پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے. ہم الحمدللہ مینیج کر کے تمام چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. آپ کو پیشن نے ڈرائیو کیا, لیکن وائی سی ریلیٹڈ کیا دیکھا آپ نے ایسا کہ آپ نے کہا یار یہی آرگنائزیشن میں میں نے کرنا ہے کام اور اس کو گرو کرنا ہے؟ بہت پرانی بات ہے یہ, بہت
बचपन की बात है 2013 में मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन की, कोर्स ज्वाइन किया अरबिक लैंग्वेज का। अरबिक लैंग्वेज का कुरान को पढ़ने का शुरू से ही शौक था, लेकिन कभी उस तरह से नहीं हो सका कि मैं कुरान को खुद से समझ सकूं। तो एक शॉर्ट कोर्स किया मैंने अरबिक लैंग्वेज का, जिसके बाद मैं कुरान को पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया। वहीं पर एक साथी थे, तो उन्होंने बोला कि इस तरह एक ना वीकली गैदरिंग होती है जिसमें नाश्ता होता है और लोग डिस्कशंस करते हैं, तो इस्लामिक गैदरिंग होती है, तो आप वो ज्वाइन करें। उन्होंने 2-3 दफ़ा फोर्स किया तो मैं नहीं जा सका। मेरे घर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर थी वो। अच्छा। बहरहाल एक दफ़ा उनकी कॉल आती है कि नेक्स्ट संडे तो वो सेशन आ रहा है, तो आप उसमें ज़रूर आएँ। तो उस संडे को फिर मैं चला गया एक दफ़ा वहाँ पर 20 किलोमीटर दूर मैं चला गया और बैठे वहाँ पे कुछ दोस्त आए। सब फैज़ान की बात की, मुझे फर्स्ट टाइम फैज़ान से मुलाकात हुई। वो इवेंट मैनेज करते थे, मेरे ख्याल दीवाने खास बिल्कुल। वहाँ पर मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई मुगीरा लुकमान से। अच्छा। मुगीरा लुकमान से कोई 19-20 साल के नौजवान यंग नौजवान थे। मैं तकरीबन उनसे कोई 10-15 साल बड़ा था। सही। तो मैं अपने आप को कोस रहा था, यार मैं इसको सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे अब ये बताएंगे कल के बच्चे हम जब थे जॉब करते थे तो अब इस तरह के नौजवानों को हम हायर करते थे वहाँ पर अपनी कंपनी में, तो अब मैं इनको सुनने आऊँगा। सही। तो बहरहाल फिर भी मैं सब्र से बैठा रहा और फिर तमाम और लेक्चर चला उनका, लेकिन घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर था, लेकिन सारी ज़िंदगी मेरी बदल दी उस लेक्चर ने। अच्छा। इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव था, डायलॉग डिलीवरी, बात करने का अंदाज, इस तरह लगता था कि मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत पुराना हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग है। जो वो बातें कर रहे थे वो दिल में उतर रही थी। तो उस वक्त मुझे लगा नहीं, यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी, इधर ही मुझे आना है। तो वो दिन जाए और आज का दिन आए। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई वाईसी का हल्का लेक्चर इवेंट कोई छोड़ा होगा, मिस किया होगा। रैंडमली हमारे लाहौर में डिफरेंट जगहों पे, दीवाने खास में था, मॉडल टाउन में इवेंट हुए, डिफरेंट जगहों पे होते थे। कोई परमानेंट पैटर्न नहीं था, खास जगह नहीं थी हमारे पास, लेकिन मैं हर एक में जाता था। जिधर जगह मिलती, पता लगा अच्छा आप यहाँ पर होने, तो हम इस भाई के घर है तो हम वहाँ पर चले जाते थे। तो वो जर्नी की स्टार्टिंग थी। तो ये तमाम टाइम पर फिर ये समझ आ गई कि अल्टीमेटली यही लोकेशन है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, ये जगह इसमें ढूंढ रहा हूँ। अमेजिंग, माशाल्लाह।